شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو آپ سمجھتے رہے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان لوگوں کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ یا کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کے سننے والے کوئی روشن دلیل پیش کریں۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو اس سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ تیرے استوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس پر لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں۔ کیا ان کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا دیکھ لیں تو تب بھی یہ کہہ دیں کہ طے بطے بادل ہیں۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش ہو کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھ کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب کہ سدرہ کو چھپا لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی ہے، نہ تو نگاہ بہتی نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر کی؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان، اور بہت سے فرشتے آسمان میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا نام زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے۔
جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت پوشیدہ مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پرہیزگاری آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر مادہ پیدا کیا ہے نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔